بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین اسلام کی کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کا 80 سال کا بوڑھا بھی نہیں جانتا، کیونکہ اس وقت صحبت کے جو اثرات ہیں، پہلے لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، نیک لوگوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور ان تک دین اسلام جو ہے وہ اس کی معلومات بآسانی پہنچتی تھی اور اتھینٹک پہنچتی تھی۔ اس کی اتھینٹسٹی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت ہمارے بچے چونکہ اکثر موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے موبائل کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم لوگوں کو وقت نہیں ملتا کہ ہم علماء کے پاس جائیں اور علماء سے جا کر کے مسائل سیکھیں، اسلام کے بارے میں پوچھیں اور سمجھیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی، یہ کلپ بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں کہ جن چیزوں کے بغیر اسلام رہتا ہی نہیں، مسلمان بندہ رہ ہی نہیں سکتا، ایمان ہو ہی نہیں سکتا قابل قبول ایسے شخص کا کہ جس کے اندر یہ چیزیں اگر خدا نخواستہ نہ پائی جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ایمان مفصل اور مجمل اس کو لیجئے کہ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی بغیر کسی خالق کے، ایک دھماکے سے اس کا وجود ہوا، تو وہ شخص ضروریات اسلام کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس پر مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جو لوگ فرشتوں کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جو کلام الہی ہے اس کے اندر خود اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں فرشتوں کے وجود کے بارے میں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ تو بہرحال فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروریات اسلام میں سے ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور کتابوں پر ایمان، یعنی جو کتابیں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طرح ماقبل کے جتنے بھی صحیفے انبیاء پر نازل ہوئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو تو مانتا ہے لیکن ماقبل کتابوں کی وہ تردید کرتا ہے کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کا وہ انکار کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو ہم مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جس کے بارے میں قرآن واضح طور پر کھل کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی نشانیاں جس کی آیت کے اندر بیان ہوئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ماقبل پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم مسلمان تو
تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس تورات پر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حضور اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر جو کتاب یعنی قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن حکیم، فرقان حمید، بابرکت کتاب، اللہ کی لاریب کتاب، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو یہ 3 فی الوقت بنیادی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر میں آپ کو مزید اس حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کا جاننا فرض ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وہ پہنچ جائے، اور بیل کے آئیکن کو دبا کر کے اس سلسلے کو جاری رکھیے تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور آپ کو ہر ویڈیو پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور آگے بھی شیئر کریں، کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ آپ اگر خدا نخواستہ مالی طور پہ کہیں سپورٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کم از کم آگے اس چینل کے لنک کو شیئر کر کے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اس صدقہ جاریہ کے اندر حصہ ڈال کر کے آپ اپنے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، یہ آپ نے اپنے لیے ذریعہ نجات کر سکتے ہیں کہ آپ اس چینل کو آگے شیئر کریں، ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ علم کی یہ باتیں آگے پھیلتی رہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا، علماء تک آیا، مفسرین محدثین نے کتابیں لکھی، تو وہ دین آگے امت کے ہر اس فرد تک پہنچ جائے جس کو ان باتوں